علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینے میں فساد پھیلانے کی پہلی کوشش۔ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ ابھی گاؤں بس ابھی نہیں کہ لٹیرے پہلے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر کو انتہائی خوبصورت شہر بنا دیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان، مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی چارگی قائم کر کے وہاں کے باشندوں کو آپس میں مل جل کر اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کا پابند بنا دیا۔ جن لوگوں سے شرارت کا ڈر تھا، جو دوسرے مذہب والے تھے، دوسرے دین پر عمل کرنے والے تھے، ان لوگوں سے امن کے اور دفاع کے معاہدے کر لیے۔ اس طرح مدینہ شہر الگ الگ مذاہب کے باشندوں کے ہوتے ہوئے بھی امن والا شہر بن گیا۔ اور یہ ایک مثال ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان حاکم بنے ہیں اور ان کے ماتحت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذہب والے رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی امن ملا ہے اور دیگر مذہب والے بھی امن سے رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جہاں کہیں پر بھی مشرکین کی حکومتیں رہی اور وہاں پر مشرکین کے علاوہ اگر مسلمان آباد ہیں تو مسلمان ان مشرک سرکاروں اور حکومتوں کے ماتحت ہمیشہ پریشان رہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ رہتے تھے۔ وہاں کے سرداروں نے، وہاں کے افراد نے 13 سال تک پریشان کیا، ہمیشہ تکلیف دیتے رہے، ہمیشہ پریشان کرتے رہے۔ جب مسلمان مکہ چھوڑ کر ان کی پریشانیوں کی وجہ سے، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تو کفار کو یہ بھی راز نہیں آیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے شہر کے لوگ یہاں سے بھاگ کر کسی دوسرے شہر میں امن سے رہ گئے، ہم کیوں ان کے امن کو برداشت کریں؟ یہ کیسے امن سے رہ سکیں گے؟ کیسے ان کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی؟ لہذا کفار مکہ نے یہ چاہا کہ جہاں بھی رہیں گے ہم ان کا پیچھا کریں گے اور وہاں ان کی زندگیوں کو برباد کر دیں گے۔ لہذا مدینہ منورہ کی خوشحالی، مدینہ منورہ کا امن اور یہاں مسلمان اور دیگر مذہب کے لوگ جو مل کر رہ رہے تھے، ان کے درمیان تجارتی معاہدے، امن کے معاہدے، دفاعی معاہدے، سارے معاہدے ہو گئے اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لیا۔ تو انہیں تکلیف ہونے لگی کہ سارے مذاہب کے لوگ مل کر یہاں محبت سے رہ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو ان لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کفار مکہ نے سوچا کہ اس شہر کو برباد کرنا چاہیے۔ یہاں پر مسلمان اور دیگر مذہب کے لوگ آپس میں مل کر نہ رہ سکیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمانوں سے دوسری قوموں کو لڑانا چاہیے تاکہ مسلمان پریشان رہیں اور یہ شہر تباہ ہو جائے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ کفار مکہ نے مدینہ منورہ کے اندر چند ایسے لوگوں پر نظر دوڑائی جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک بھی انہیں ایسا لگتا تھا کہ مدینے کی سرکار ان کے ہاتھوں میں آئے گی، مدینے کے حاکم وہ بنیں گے، لوگوں کی نظروں میں وہ بڑے ہیں، لیکن نبی کے آنے کے بعد ان کا بڑاپن کمزور ہو گیا، وہ حاکم نہیں بن سکے، تو انہیں تکلیف ہونے لگی کہ ان کی وجہ سے میں حاکم نہیں بن سکا، ورنہ حکومت تو میرے ہاتھوں میں تھی۔ اور وہ شخص عبداللہ بن ابی نامی شخص کفار مکہ کو ایک بہترین ساتھی مل گیا، جو مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے صفوں میں رہتا تھا، مسلمانوں کی ساری حرکتوں کو دیکھتا تھا، مسلمانوں کے راز کو جانتا تھا، ان کے درمیان گھومتا پھرتا تھا، ان کی مسجدوں میں آتا تھا اور مکے والوں کے ساتھ خفیہ سازشیں کرتا تھا۔ تو کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی اور مدینہ کے وہ افراد جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو ابھی کفر پر موجود تھے، ان لوگوں کے نام ایک خفیہ خط لکھا، اور اس خط کے اندر ان لوگوں سے کہا انکم آویتم صاحبنا، تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے شہر میں پناہ دیا ہے، وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجُنَّهُ، قسم اللہ کی یا تو تم اس آدمی سے قتال کرو، جنگ کر کے خاتمہ کر دو، یا اسے اپنے شہر سے نکال دو، او لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم ایک بڑی فوج لے کر تمہارے پاس آ جائیں گے، حَتَّى نَقْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ، اور ہماری جو فوج ہوگی جب مدینے پر چڑھائی کرے گی تب تمہارے اچھے اچھے لوگوں کا قتل کر دے گی، تم میں جو بہادر مرد نظر آتے ہیں ان سارے مردوں کا قتل کر دیں گے، اور تمہاری عورتوں کو ہم قیدی بنا کر لے جائیں گے۔ کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی کو اور چند وہاں جو کفر پر باقی تھے ان لوگوں کو ایسے دھمکیانہ خط لکھا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے شہر پر حملہ ہو، ہمارے مردوں کا قتل ہو، ہماری عورتیں کفار مکہ مشرکین کے ہاتھوں چلی جائیں۔ جب اس طرح سے عبداللہ بن ابی اور وہاں کے کفار نے دیکھا کہ کفار مکہ اتنی خطرناک طریقے سے ہم سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں، اتنے ناراض ہیں ہم سے، اور ان کی ناراضگی ہم نہیں لے سکتے، ان کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ان لوگوں نے پھر مدینہ میں رہتے ہوئے ایسے افراد کو جمع کرنا شروع کر دیا جو افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر سکے۔ تو اب مدینہ شہر کے اندر باقاعدہ کفار مکہ نے مدینہ کے لوگوں کے ذریعے ہی مدینہ کے لوگوں کو مارنے کی پلاننگ کر لی، اور یہاں عبداللہ بن ابی ایسے افراد کو تیار کرنے لگا، جمع کرنے لگا، انہیں ترغیب دلانے لگا، جوش دلانے لگا، یہ وہ شہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے شہر میں آ کر حکومت کرتے ہیں، ہم انہیں بھگائیں گے یہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ کچھ افراد ہمارے شہر کے اندر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں سننے میں آ رہی، کچھ اجتماعات ہو رہی ہیں، کچھ میٹنگیں ہو رہی ہیں لوگوں کی، ابھی تو ہم نے اتحاد و اتفاق کیا تھا، ابھی تو ہم نے امن کے معاہدے کیے تھے ان سب لوگوں کے ساتھ، یہ اچانک کہاں سے ایسی حرکتیں ہونے لگی؟ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں لَقَدْ بَلَغَ وَعِيدُ قُرَيْشٍ مِّنْكُمُ الْمَبَالِغُ مَا كَانَتْ تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مَا تُرِيدُونَ أَن تَكِيدُوا بِهِ أَنفُسَكُمْ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مکے والوں نے آپ کو بڑا دھمکیانہ آمیز دھمکی بھرا خط لکھا ہے اور آپ ڈر گئے ہو، ہمارے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہو
کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ کرنے میں تمہارا زیادہ نقصان ہے؟ ہمارے ساتھ مل کر رہنے میں تمہارا جو فائدہ ہے اس سے وہ ان کے ساتھ مل کر رہنے میں تمہارا بڑا نقصان ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے بھائیوں کا قتل کرو؟ کیونکہ اگر تم یہاں میٹنگ کرتے ہو، ہم سے لڑنے کے لیے تم تیاری کرتے ہو، تو لڑائی کس سے کرو گے؟ مکے والوں سے یا مدینے والوں سے؟ لڑائی تمہاری مدینے والوں سے ہوگی۔ یہ مدینہ کے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ تمہارے اپنے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ اوس اور خزرج، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے چچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، پڑوسی ہیں، تمہارے رشتہ دار لوگ ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر تم اپنے ہی لوگوں کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ایسی بات کہی تو ان کے سمجھ میں بات آئی۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، وہ رہے مکہ میں 450 کلومیٹر دور، وہ ہمیں بھڑکا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف، ہم اپنے ہی شہر میں اپنے ہی لوگوں کا قتل کر دیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد باقاعدہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین بنا، وہ اور ان کے جو ساتھی تھے سب کے سب وہاں سے چلے گئے، اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس طرح سے قریش ہمارا استعمال کرنا چاہتی ہے، کفار مکہ ہمارا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ قریش بھی وہاں سے چلے گئے، جو مشرکین تھے وہ بھی چلے گئے، اور جہاں پر کچھ یہودی افراد بھی ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے وہ سب بھی چلے گئے، اور اس طرح سے ایک بڑا فتنہ جو شہر کے اندر ابھرنے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت والی اچھی زبان کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ ورنہ مدینہ شہر کی آبادی کے بعد سب سے پہلی جنگ یہ ہوتی جو مدینہ کے لوگوں کے ذریعے مدینہ کے لوگوں کے خاتمے کا اعلان اس میں ہوتا۔ دونوں آپس میں لڑ پڑتے، ادھر سے یہ غالب آ جائیں تب بھی مدینہ برباد ہوگا، وہ غالب آ جائیں تب بھی مدینہ برباد ہوگا، جیسے ہم کر رہے ہیں ہندوستان میں، ہندوستانی ہندوستان کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ سرکشی جس طرح سے کفار مکہ نے کیا تھا، ویسے ہمارے پاس چند بڑے بڑے افراد موجود ہیں، وہ پوری قوم کو آپس میں لڑا کر ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے فتنے کی زبان کو جلدی قبول کرتے ہیں، فتنہ بھڑکانے، فتنہ پھیلانے کے لیے بہت جلدی تیار ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان حکمت کا استعمال نہ کریں، مسلمان اچھی زبان کا استعمال نہ کریں، تو پھر ملک میں فتنے پھیلتے رہ جائیں گے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمت والی زبان، ان کا دماغ نہ کھولا ہوتا، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ مکے والوں کی باتیں سن کر تم اپنے ہی لوگوں کا قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ اس طرح سے ان سے سوال ہوا تو انہیں سمجھ میں آیا کہ بات تو صحیح ہے، ہمارے ہی لوگوں کو ہم قتل کریں۔ تو اس طرح سے آپ نے جب حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا، ان کو جھنجھوڑا، تو انہیں عقل آئی اور فتنہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جو فتنہ پھیلانے والے کفار مکہ کی طرح فتنہ ہمیشہ پھیلاتے رہتے ہیں، سال کے 12 مہینے وہی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور گلی گلی، محلے محلے میں غریب لوگ آپس میں بھیڑتے رہتے ہیں، وہ اس کو مارتا ہے، یہ اس کو مارتا ہے، یہاں دنگے ہوتے ہیں، وہاں فسادات چلتے ہیں، وہ اس کی مسجد پہ حملہ کر رہا ہے، وہ ان کے گھروں کو آگ لگا رہا ہے، نقصان۔ وہ بھڑکانے والے وہ اپنی جگہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ غریب قوم آپس میں لڑ رہی ہے۔ تو یہ غریب قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی اور کی سن کر اپنے ہی پڑوسیوں کو، اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی دکان والوں کو،
اپنے ہی تجارت کے پارٹنروں کو، اپنے ہی محلے کے لوگوں کو، اپنے ہی شہر والوں کو ماریں، یہ کیسے عقل مندی ہے؟ اگر مسلمان یہ چیز سمجھانے لگے لوگوں کو تو یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ خود بخود فتنے سے باز آ جائیں گے۔ لیکن اگر مسلمان بھی جذبے میں آ گئے، تم آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، تم گھوڑے پہ آ جاؤ ہم ہاتھی پہ آ جاتے ہیں، تم ایک پتھر لے کر آؤ ہم 2 پتھر لے کر آتے ہیں، تو ایسی صورت میں کبھی بھی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہی ہے، امن قائم کرنا، فتنے کی آگ کو بھڑکانا۔ شیطان انگار لگاتا ہے اور مسلمان پانی ڈالتا ہے، بجھاتا ہے آگ کو۔ آگ لگانے والا اچھا نہیں ہوتا، پانی سے اس آگ کو بجھانے والا اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے شہر کو جو ابھی آباد کیا تھا، آپ نے جذبات میں آ کر ان غداری کرنے والے، وہ افراد جو دھوکہ دینے والے تھے، اگر آپ نے ان سے جنگ چھیڑ دی ہوتی تو لوگ کہتے دیکھو مکہ سے مدینہ میں آتے ہی وہاں کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، حاکم بن گئے اور وہیں کے باشندوں کو پکڑ کر مار رہے ہیں، انہی سے جنگ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پوری دنیا کے اندر، پورے عرب میں، پورے علاقے میں یہ بدنامی آ جاتی کہ محمد کی حکومت آ گئی اور محمد نے مدینے کے لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کا استعمال کیا اور مدینہ منورہ تباہی سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے علاقے میں حکمت کے ساتھ فتنے و فساد کو روکنے اور ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔